پیپر اقرؤ کتابیہ، پڑھ لو میں پاس ہو گیا۔ میں کیسے پاس ہوا؟ تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے، اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے، توڑنے، چھیلنے کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو، پیشاب نہیں۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، پاخانہ نہیں۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی، نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد، ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا، خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اس کے ہاتھ میں سے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا، کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیجا ہے۔ تو وہ آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا، اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو وہ کہے گا آ جائے، وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا۔ وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا، وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے؟ کہا جی کہا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، جو میں نے ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگانوں نے کھایا، میں نے بھی کھایا۔ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے۔ وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک اس کا ایک کاش، اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے، الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا۔ آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی اور ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہو۔ پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر، اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں، کہا حضور اب مجھے کھائیں، بیگم صاحب اب مجھے کھائیں۔ وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا، کیونکہ خیر آپ تو برائلر مرغیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوندیاں، کدی یہیں پئی ہوندیاں، کدی یہیں پئی ہوندیاں۔ لیکن جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر۔ ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا، اور پھدے ککڑ پھدے، میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے پرانے آ گئے۔ وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جان ہی کوئی نہیں، برائلر کھا کھا فنا ہو گئے۔ وہ آگے آگے ہوتی تھی، نوکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے، کون کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر وہ ذبح ہوتی تھی، پھر وہ پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے، حضور آپ مجھے کھائیں،
نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں اب مجھے کھائیں. کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل. میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے. اس پرندے وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب، میاں صاحب، سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ، تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے. تو مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. بات فرمائیں گے یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو اور اس کے عالی شان پھل اور اس کی عالی شان زندگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک بدو ہے، ایسے محفل تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ ہم نے کہا ہوں، لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں گے، ہوا میں اڑیں گے. سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں گے. جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. ہم نے کہا اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا یا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور ہوگی؟ ہم نے کہا ہاں ہوگی، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. اب تمہیں خیال آئے گا کہ ساڑھا تک قد 5 فٹ تے 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانہ. تسی چاونا کیویں تے کھاونا کیویں؟ تو اللہ نے اماں حوا بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا. وہ 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی بھی آپ نے کہا لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. آپ نے کہا ہاں ہے. جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے. وہ درخت کو ایک ہوا ہے اس کا نام ہے مثیرہ. وہ اس کو ایسے حرکت دے گی، اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ. جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے پہلی کا حصہ. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں، ہر دھن ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساتھ ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑو کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر
یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا، پہلا گیت 70 سال سنتے رہو مزے لیتے رہو، سنتے رہو مزے لیتے رہو۔ کہ یا رسول اللہ، اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں، میں نے ذرا اس کو پھیلا دی۔ جنت میں موسیقی ہے ایک درخت کا نام ہے جس کا نام ہے فیض، اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے۔ اور جنت کی لڑکیوں کو، اور جنت کی لڑکی کا گلا اور سر ہے، اس سمندر میں کو ڈالے 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، اس کا گلا کیسا ہوتا ہے؟ اب کو پتہ ہے میں کیسے بتا؟ یہ کہو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر، وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ یہ کہیں گے یار تسی سانو سلام کیوں کیتی جاندے ہو، تسی فرشتے اسی بندے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے سلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام۔ فرشتے غائب ہو جائے، عجیب گل بن، فرشتے سلام کرو، علی ہو گیا اور فرشتے سلام کر سلام کریں سبھی لے رب کا عرش۔ یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرعونیت ہے، اس سے توبہ کرو۔ ان سے سلوٹ نہیں کرتے، یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے۔ چوکیدار بھی رکھو، نوکر بھی رکھو، یہ کام نہ کرواؤ، یہ تکبر ہے، یہ فرعونیت ہے۔ جو وردی پہنانی ہے پہناؤ، لیکن یہ نہ کرواؤ، انسانیت کی توہین ہے۔ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے، تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے۔ شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی، ادن اور اعلیٰ کو قبر برابر کر دیتی ہے، سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے، سب کے ماس گوشت کو نوچ لیتی ہے۔ تو اللہ رزق دے تو جھکو، اٹھو نہیں جھکو۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی ٹھوڑی یہاں لگا لیتے تھے، یہاں یوں کرتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے، میری سب تیری عطا، یوں ہو جاتا تھا۔ میری طرف سے آپ 10,000 نوکر رکھو، یہ نہ کرواؤ، یہ نہ کرو۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ عجب کی نشانی ہے، یہ فرعونیت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برتن الگ ہیں اور ساتھ کے برتن الگ ہیں۔ نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہے۔ بھائیو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو، زمین کی طرف جھکو۔ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو، راضی ہو؟ اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، غیرتوں کو سلا دیتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو، راضی، حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو؟ وہ کہیں گے یار ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی، تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ تو پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو ودو کیڑی شے،
جوانی ملی، بڑھاپا گیا، زندگی ملی، موت گئی، محبت ملی، نفرت گئی، عروج ملا، زوال گیا، محبتیں ملی، لڑائیاں جھگڑے گئے، مال ملا، فقر گیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں، دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں۔ اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ یا اللہ، سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جادادن نادیدار خیارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ، سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اوہو، اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا کہا نہیں، جاؤ جمعے کو آؤ جمعے۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔ دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو پتہ نہیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا۔ بھائیو بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو،
یہ 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناک ہے۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے۔